گزشتہ دنوں کرغزستان میں پاکستانی طلباء کے ساتھ ایک واقعات پیش آئے تھے اور کئی اور ممالک کے بھی طلباء تھے۔ اتفاق سے آج ہمارے پاس عینی شاہد موجود ہیں اس سارے واقعہ کے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں، پوری کہانی سنتے ہیں کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ جس جگہ پر اور جس بلڈنگ میں سب سے زیادہ یہ اٹیک ہوا وہ بلڈنگ VIP ہاسٹل ہے اور اس بلڈنگ میں ہی میں موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں کرغزستان میں پاکستانی طلباء کے ساتھ ایک واقعات پیش آئے تھے اور کئی اور ممالک کے بھی طلباء تھے۔ اتفاق سے آج ہمارے پاس عینی شاہد موجود ہیں اس سارے واقعہ کے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں اور یہ لیکچرار ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان کے اور وہاں رہے ہیں اور ان سے پوری کہانی سنتے ہیں کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ملاقات کا اور اس انٹرویو کا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا آپ کہاں تھے اور ایکچولی یہ واقعہ پیش آنے کی وجوہات کیا بنی؟ اچھا، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو جس جگہ پر اور جس بلڈنگ میں سب سے زیادہ یہ اٹیک ہوا وہ بلڈنگ VIP ہاسٹل ہے اور اس بلڈنگ میں ہی میں موجود تھا۔ واقعہ کا جو پیش آنا تھا وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جو 13 مئی تھا، 13 مئی کے دن کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے، جو ایجپشین اسٹوڈنٹس تھے، ان کا کوئی ٹاکرا ہوا تھا لوکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ وہاں کے جو لوکل کرگز لوگ تھے ان کا ایجپشین اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت ٹاکرا ہوا جو بد کلامی میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جناب وہ ان کے ہاسٹل میں گھس آئے اور ہاسٹل میں گھسنے کے بعد سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے بدتمیزی کی اور لڑائی کرنے کی کوشش کی اور پھر ایجپشنز نے ریٹیلیٹ کیا، ان کو مارا، اور ان کو مارنے کے بعد وہ جو ویڈیو تھی وہ 16 مئی کو وائرل ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایجپشین اسٹوڈنٹس نے لوکل کرگز لوگوں کو جو 3 لوگوں کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد 17 مئی کو موب اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور سارے جگہ جگہ جہاں پر بھی ان کو فارنرز دکھ رہے تھے انہوں نے فارنرز کو مارا، اور پھر 17 مئی والی رات کو، جمعے والی رات 11 بجے جو ہے یہ اٹیک ہوا VIP ہاسٹل کے اندر، جہاں پہ سب سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جس ہاسٹل کے اندر موجود تھے۔ تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ زیر تعلیم تھے؟ اچھا، ٹوٹل جو وائس آف امریکہ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں 11,000 سے 12,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرغزستان میں موجود ہیں، 17,000 کے قریب وہاں پہ انڈین اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ فورن اسٹوڈنٹس جو بنگالی ہو گئے، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہو گئے، مالدیپ کے ہو گئے، ایجپشین اسٹوڈنٹس ہو گئے، ڈفرینٹ نیشنز کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ مائنورٹیز میں میجورٹی انڈینز اور پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ۔ کچھ واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے جس میں یہ تاثر ابھرا کہ ڈیتھ زیادہ ہوئیں اور خواتین کے ساتھ کچھ زیادتی کی کوشش بھی کی گئی، اس میں کیا فیکٹ ہے؟ اچھا نہیں، جتنا جو ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، جتنا ہم نے وہاں پر خود دیکھا ہے، ایز سچ کوئی ڈاکومنٹڈ ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ہاں، مارا گیا ہے، زخمی ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، اور خواتین کو ہراساں ضرور کیا گیا ہے، ان کو پریشان کیا گیا تھوڑا بہت اس طریقے سے، لیکن خدا نخواستہ زیادتی کی یا اس طریقے کی جو خبریں تھیں وہ ساری فالس انفارمیشن اور جھوٹی خبریں تھیں، اس طریقے کی کوئی بات یہ نہیں۔ خبریں پھیلی کیسے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی یا پاکستان کے اندر بھی کچھ جو میڈیا پرسن کہہ لیں، کسی کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کوئی ایسی رپورٹنگ کی جس سے غلط فہمیاں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئیں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا ویوز ہے؟ اچھا، جیسا کہ یہ جو خبریں جس طریقے سے فالس انفارمیشن، ہمارا بینگ شاید میں خود بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا، شاید ہمارا جو نظریہ ہے بینگ پاکستانی نیشن، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہی کل سچ ہے، یہی کمپلیٹ جو ہے حقیقت ہے، اور ہاف نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ تو یہ جو آدھا نالج، آدھی انفارمیشن تھی، جو خبر یہاں سے یہاں تک پہنچائی گئی وہ خبر آگے پبلش کر دی گئی، جبکہ حقیقت کا کسی نے جو ہے وہ جواب دینا جو ہے مناسب نہیں سمجھا کہ کس طریقے سے حقیقت کیا تھی، سٹوری بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا وہاں پر فیکٹس کیا ہیں اور فیکچول بات کیا ہے اور وہ جھوٹ کیا ہے، یہ بات لوگوں نے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کی اس چیز کو اس سے۔ یہ بتائیں کرغز حکومت کا رسپانس اتنا ڈیلے کیوں تھا؟ وہاں پولیس ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں، وہ موب کو کنٹرول کرنے میں کامیاب کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، موب جو ہے
بے شک یہ بات بالکل سچ ہے، اور ہم خود بھی جو ہے اس چیز کے اوپر آواز کافی جگہ اٹھائی بھی ہے اور بات بھی کی ہے ہم لوگوں نے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کافی ڈیلے رہا ہے اس سچویشن کو لے کر کے. اگر آپ کو پتہ تھا کہ 2 دن سے موب اکٹھا ہو رہا ہے 16 مئی اور 17 مئی، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس طریقے کی حرکت گردش کر رہی ہے، وہ اس طریقے کے لوگ جو ہیں ان کے یہ عناصر ہیں، ان کے یہ مقاصد ہیں، تو اس کے اوپر پولیس کا اور میرے خیال میں ان کو سختی سے ایکشن لینا چاہیے تھا. ان کے چھوٹے سے ڈیلے کی وجہ سے جو رد عمل ان کا ڈیلے ہوا، اس کی وجہ سے جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ پوری کی پوری نیشن کو بھگتنا پڑا، اسٹوڈنٹس کو بھگتنا پڑا اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھگتنا پڑا. اور نہ صرف انہوں نے بھگتا، ہم نے تو بھگتا ہی بھگتا. اب جو وہاں سے اسٹوڈنٹس واپس پاکستان آ رہے ہیں یا انڈیا میں واپس جا رہے ہیں یا بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں، اب اس کا خمیازہ کرگز لوگ بھگتیں گے، وہاں کی گورنمنٹ بھگتے، کیونکہ یہ اکانومی کا میجر رول پلے کرتے تھے. وہاں کے اکانومی منسٹر نے اور لیبر منسٹر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم فورن لیبررز کے بغیر یا فورن اسٹوڈنٹس کے بغیر، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اکانومی میں ایک میجر رول پلے کرتے تھے وہاں کی اکانومی میں. تو اس میں کتنی کنٹریبیوشن تھی فارن اسٹوڈنٹ کی؟ اچھا، جو ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ جتنا مجھے علم ہے وہ ہے $180 ملین اینولی جو ہے وہ فارنرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو دا اکانومی آف دیٹ. یہ ان کے لیبر منسٹر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی. $180 ملین. $180 ملین. تو یہ بڑا لاس نہیں ہے ان کے لیے؟ بالکل لاس ہے. اور جو ان کی امیج جو اس سارے واقعہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد جو ان کی امیج ڈسٹرائے ہوئی پوری کی پوری، اور کرگز اور پاکستان کے درمیان بڑے بائیلیٹرل میوچل بردرہڈ ریلیشنز تھے، وہ ریلیشنز کو بھی بڑی ٹھیس پہنچی اس سارے واقعے تو کے یہ بعد. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک زمانے میں TTP کے واقعات ہوئے اور پھر ٹورزم بھاگ گیا، ٹورسٹ فارنر پاکستان آنا چھوڑ گئے تھے، اب کچھ بحالی اس میں نظر آئی ہے، تو کہیں وہاں ایسے عناصر تو نہیں ہے جو اس طرح کی کارروائی؟ اتنا میرا چونکہ اتنا زیادہ وہاں پہ میں ٹائم پیریڈ میرا گزرا نہیں ہے، اور جس چیز کے بارے میں زیادہ میں شور نہیں ہوں، میں وہ بیان کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. بٹ جو بھی ہے، البتہ اس کا ایک جو بائی پروڈکٹ جو ان کو سائیڈ افیکٹ جو کولیٹرل ڈیمیج ہیں، وہ ان کی ٹورسٹ انڈسٹری کو ضرور بھگتنا پڑے گا. ایون ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ہمارے اسٹوڈنٹس یکے بعد دیگرے وہاں سے واپس آتے جا رہے ہیں. یہ ایک میجر لاس ہے، ان کی اکانومی میں بھی لاس ہے، ان کی انٹرنیشنل امیج کو بھی ایک انتہائی بڑا لاس ہوا ہے. یہ بتائیں جب واقعہ ہوا تو پاکستان کی گورنمنٹ کا رسپانس آیا، الزام بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی دیر کر دی. چلیں دیر کر دی یعنی کہ صحیح ڈائریکشن میں کام ہوا. اسٹوڈنٹ کتنی تعداد میں واپس آئے اب؟ اچھا، جو جس ٹائم پہ یہ سب کچھ ہوا، میرے خیال میں جو غیر ذمہ دار رویہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، کسی بھی انسان کا، جب آپ کسی پوسٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کی پوسٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی ہے، اور اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. باقی تو پاکستان ایمبیسڈر کی طرف سے جو رسپانس آیا، ایمبیسڈر نے خود وزٹ کیا 18 مئی والے دن وہاں پر VIP ہاسٹل کو وزٹ کیا، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو وزٹ کیا، اور جب انہوں نے خود سچویشن کو دیکھا تو اس کے بعد زیادہ ایکٹیو ہو گئے. لیکن اس سے پہلے جو ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، یہاں پہ 2 ایک زخمی ہیں، 3، اس طریقے کی جو اسٹیٹمنٹس تھی، اس کی وجہ سے وہاں کے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں اور تمام جو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی اس کے دل میں بڑا انتہائی ایک جو ہے وہ جن لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ان کے پاس انفارمیشن اتنی تھی یا وہ از خود انہوں نے دی؟ اب یہ ہمیں چونکہ اس انفارمیشن کا سورس پتہ نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن آئی کہاں سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاف نالج از ویری ڈینجرس تھنگ، کہ یہ آدھی ادھوری انفارمیشن کو یہ پہنچا دی، کوئی وہ پہنچا دی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایونچولی انہوں نے نقصان کس کو پہنچایا؟ انہوں نے پاکستان ایمبیسڈر کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، پاکستانی کمیونٹی کو نقصان پہنچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایونچولی کیا ہوا کہ جب انہوں نے معاملے کی نوعیت کو سمجھا تو پاکستان کی طرف سے جو فارن منسٹر اور یہ سارے جو جانا چاہتے تھے، تو کرگز گورنمنٹ نے خود جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالات انڈر کنٹرول ہے. ایون دو کہ اس ٹائم پر بھی کرگستان گورنمنٹ اپنی امیج بچانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا، اور اگر ہماری طرف سے منسٹر جاتے ہو وہاں پہ جا کر کے بات ہوتی تو اس معاملے کو مزید آگ ملنی تھی، مزید بھڑک ملنی تھی. اس امیج کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ آپ نہ آئیں. پھر بھی اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہ وہاں پر گئے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ہے وہ فلائٹس جو ہیں وہ فری فلائٹ آپریشن جو ہے وہ چلایا گیا. لیکن تو یہ اسٹوڈنٹ سے پیمنٹ لی گئی ہے فلائٹس کی کہ نہیں؟ نہیں، یہ جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو فلائٹس چلائی گئی تھی وہ فری آف کاسٹ فلائٹس تھی، وہ بالکل ان کی پیمنٹ نہیں لی گئی، لیکن ان کو ایگزیکیوٹ صحیح سے نہیں کیا گیا ان فلائٹس کو. اب کچھ بچے اس طریقے سے تھے کہ ان کے نام تو آ چکے تھے لیکن ان کے پاس
ویزاز ایکسپائر ہوئے ہوئے تھے اچھا ڈاکومنٹیشن کا اب ان کے ڈاکومنٹیشن. اب کیا ہوا کہ وہ سیٹس خالی گئیں, ویکنٹ سیٹس گئی. تو میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ یہ ایک ایفرٹ, اچھی ایفرٹ تھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. پہلے اگر ان کو صحیح سے انفارم کر دیا جاتا کہ اس طریقے کے معاملات ہیں تو شاید معاملہ مزید بہتری پکڑ سکتا تھا. ایک بات اور بھی علم میں میرے آئی ہے کہ ایجوکیشنل ایڈوائزر کا کوئی تنظیم ہے جو اسٹوڈنٹس کو باہر بھجواتی ہے, اس کا بڑا رول تھا. اس کا کیا کردار رہا اس سارے کرائسس میں؟ پازیٹیو رہا, نیگیٹو رہا, پرو ایکٹیو تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا, ایجوکیشن ایڈوائزر جو ہے وہ ایجوکیشن ایڈوائزر پرائیویٹ لمیٹیڈ ایک کمپنی ہے وہاں پر, جن کا بیسیکلی آفیشیلی وہ ہولڈ کرتے ہیں جو رائٹس ہیں ان کے پاس ایڈمیشن کے, وہاں کے انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرغزستان کی بھی اور باقی جتنی ساری یونیورسٹیز ہیں. جو اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہیں ان کے رائٹس ایجوکیشن ایڈوائزر گروپ کے پاس ہیں. یہ میجر رائٹس ان کے پاس ہیں, باقی بھی چھوٹے موٹے جو اور بھی لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں. پاکستان سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ لے کر کے جاتے ہیں. اب ان کا رسپانس پرو ایکٹیو تھا یا نہیں تھا, ان کی تو اپنی مجبوری تھی. مجبوری کیسے نہ ہوتی کہ وی آئی پی ہاسٹل جس بلڈنگ کے اوپر مین اٹیک ہوا وہ بلڈنگ تو خود اس ایجوکیشن ایڈوائزر گروپ کی تھی. رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے 18 مئی والے دن سے ہی رسپانس ایکٹیو ہو گیا تھا. اس کی جو سی او ہیں ڈاکٹر عمران نذیر, 17 مئی والے دن تو وہ پاکستان میں تھے, 18 مئی کو وہ واپس وہاں پر گئے کرغزستان, وہ واپس گئے. ان کے باقی بھائی اور پوری جو ان کی ٹیم ممبرز تھے انہوں نے سیکیورٹی کو بڑھایا وہاں پر. سیکیورٹی کو بڑھانے کے علاوہ چارٹرڈ فلائٹس کا انتظام کیا گیا اور بچوں کو جلد از جلد وہاں سے پاکستان بھجوایا گیا. پھر وہاں پہ ایک اور ایشو آتا تھا, ٹکٹ تو ایشو ہو جاتے تھے بچوں کو. بچے وہاں سے جو ایئرپورٹ ہے مناس انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اس کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے, 40 کلومیٹر تک غالباً اس کی سیکورٹی کا ارینجمنٹ اب وہاں سے جو بچہ خود جاتا تھا ٹیکسی کرا کے وہ بھی سیف نہیں تھا. اب جو سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا وہ بھی ایجوکیشن ایڈوائزر گروپ نے جناب وہاں سے بسیز میں جو ہے وہ بچوں کو لے کر کے وہ جاتے تھے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جو سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ آف کرغزستان کے اندر جو پریزیڈنشل سینٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے فار دی رائٹس آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینڈ پرٹیکولرلی پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پر بات کی گئی کہ جن بچوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیشن کی جائے, ان کی سیکیورٹی کا انتظام جو ہے وہ سنبھالا جائے. اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ ایکشن لیا. میں خود سینٹ کے اندر موجود تھا, پریزیڈنشل سینٹ کے اندر. وہاں پہ ہم نے ان کے پرائم منسٹر, ان کے فارن منسٹر, ان سب لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں پر ہمیں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ فارنرز کے لیے ایک پرٹیکولر لا بنایا جائے گا جس میں فارنرز کی سیکیورٹی کا بہترین طریقے سے خیال رکھا جائے گا. یہ سب کچھ تو میرے خیال میں ان کا جو رول تھا وہاں پر ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز کوائٹ پازیٹیو. فری فوڈ پرووائڈ کرنا, ساری چیزیں, یہ کافی بہتر رول جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے. دو بڑے اہم سوال ہیں پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ان اسٹوڈنٹس کا مستقبل جو ہے 12,000 کا وہ کیا بنے گا, اس کا کیا حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں پی ایم ڈی سی اس ڈگری کو تسلیم نہیں کرتی, وہ ایک بڑا ایشو ہے. پھر وہاں جاتے کیوں ہیں, یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم اس پہ چیک کریں گے, اس پہ پالیسی ریوائز کریں گے کہ پی ایم ڈی سی کیوں نہیں کرتی اور اسٹوڈنٹس وہاں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر میڈیکل کالج جتنے یونیورسٹی ہیں ان میں داخلے کیوں نہیں ملتے؟ اچھا, یہ 2-3 ایشوز ہیں. اچھا, اس کو آپ سمرائز کر دیں بس. اس کے اوپر اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کریم آف دی نیشن ہوتے ہیں اور اس میں ڈاؤٹ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرٹ آپ دیکھیں ہمارا کتنا ہائی میرٹ ہے. سب سے جو لائق بچہ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ سب سے پہلے اگر کسی کریئر کو آپٹ کرتا ہے وہ ڈاکٹری ہی ہے. بالکل, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے. اب گورنمنٹ کالجز تو ہیں ہی کم ہمارے پاس, پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اور جو ہیں ان کی فیس بھی بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہے. رہا سوال دوسرا کہ جو پی ایم ڈی سی تسلیم نہیں کرتی, تو اس طریقے کی کوئی سچویشن ہے نہیں ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ساتھ وہ تمام میڈیکل, کافی زیادہ میڈیکل کالجز, سارے تو نہیں بٹ کرغزستان کی میجورٹی یونیورسٹیز ایفیلیٹڈ ہیں. پھر کچھ یونیورسٹیز کو پی ایم ڈی سی نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. اب ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو کوئی بھی بچہ فورن سے پڑھتا ہے اس کو پاکستان میں آ کر کے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس کو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کہتے ہیں. اس ایگزام کو دینے کے بعد ان بچوں کو لائسنس گرانٹ کیا جاتا ہے. اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. اب جیسے اگر فار ایگزامپل میں امریکہ جانا چاہتا ہوں اور میں امریکہ میں جا کر کے اپنی ڈاکٹری کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں تو میری یہ والی ڈگری امریکنز ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک جب تک میں یونائٹڈ اسٹیٹ میڈیکل لائسنسنگ ایگزام کلیئر نہیں کر لیتا ہوں. تو یہ تھوڑی سی فالز انفارمیشن ہے پی ایم ڈی سی کی کہ پی ایم ڈی سی تسلیم سب کو نہیں کرتی. ہاں, کچھ یونیورسٹیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے, وہ بلیک لسٹ یونیورسٹیز ہیں, بٹ کچھ بہت اچھی یونیورسٹیز بھی وہاں پر موجود ہیں جن کے بچے یہاں پر آ کر کے پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور وہ لائسنس لے کر کے یہاں پہ ایف سی پی ایس اور اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. مستقبل کا کیا بنے گا؟ یہ آن لائن پیپر دیں گے فائنل؟ اچھا, 1 to 9 جو 1 سے لے کر کے 9 سیمسٹر تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آن لائن ایگزام دیں گے
اور جو 10th سیمسٹر ہے, جو فائنل سیمسٹر جس کے بعد ڈگری گرانٹ کی جائے گی, اس کا اسٹیٹ ایگزام وہیں پر لیا جا رہا ہے, جس کی سیکیورٹی کو میک شور کیا جا رہا ہے. ہماری جو اپنی یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرگزستان انٹرنیشنل اسکول آف میڈیسن, جس کا میں خود لیکچرر ہوں, وہاں پر تو بچوں کی سیکیورٹی کا انتظام جو ہے وہ کافی حد تک وہ اب وہاں پر سیف اینڈ ساؤنڈ ماحول ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اب نا تھوڑی نفرت سی پیدا ہو گئی ہے, پاکستانی کمیونٹی کے خلاف بھی, تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف بھی, کیونکہ یہ جو ریٹیلیشن ہوئی اور یہ سارا مدعا ہوا, یہ اتنی آسانی سے اپنے اثرات چھوڑے گا نہیں. کچھ عرصہ وہاں پر جناب یہ جو ان دونوں فرقوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ پروان چڑھتی رہے گی میرے خیال میں. بٹ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آ جائیں گے. اب جو یہ باقی اسٹوڈنٹس ہیں جو 1 to 9 سیمسٹر کے, یا تو یہ کوئی نہ کوئی پالیسیز گورنمنٹ بنائے گی, چونکہ یہ اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے, اور نہ ہی ان کو ہم ایسے ہی واپس جانا الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ واپس ایسے ہی چلے جائیں پھر سے خدا نخواستہ مار کھائیں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں یہ لوگ, وہ ہر ایک والدین کے لیے ان کے بچے جو ہیں وہ قیمتی اثاثہ اور قیمتی حیثیت رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کوئی نہ کوئی پالیسی اپنی ضرور ریوائز کرے گی, ان کی سیکیورٹی کا مزید جو ہے وہ رکھا جائے گا کچھ نہ کچھ. تو آپ کی اس ضمن میں میٹنگز ہوئی ہیں پاکستانی آفیشل سے ٹاپ لیول پہ یہاں آنے کے بعد؟ اچھا, یہاں پر تو میں بیسیکلی نہ تو میں کوئی ریپرزنٹیٹیو ہوں یونیورسٹی کا, نہ کچھ. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے بخاف پر, چونکہ مجھے میرے اسٹوڈنٹس بہت پیارے ہیں, 10th سیمسٹر سے میں ان کو پڑھاتا, تو میں اکثر ان کو کہتا تھا کہ مجھے تم لوگوں سے نا وہ جیسے پہلی محبت ہوتی ہے آپ کی, تو وہ میرے لیے پہلی محبت کی طرح ہے. تو مجھے بڑا دکھ پہنچا جب ان بچوں کو یہ کہا گیا, کیونکہ آپ اسٹریٹا کریٹ نہیں کر سکتے. مجھے اس چیز سے کمپلین نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرگستان میں اچھے ڈاکٹرز نہیں بن رہے. بے شک کچھ یونیورسٹیز ایسے ہوں گے جو بالکل بیکار ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہوں گے. ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو بالکل پڑھ نہیں رہے ہوں گے, نکمے ہوں گے, لیکن وہ تو آ کر کے لائسنس ہی نہیں لے پائیں گے نا. لیکن آپ اسٹریٹیفائی کر کے اس طریقے سے لیبل تھوک دیں, ان پہ اوپر تھوپ دیں کہ جناب یہ جو کرگستان سے بچہ آ رہا ہے یہ بالکل نکما ہے. تو انہوں نے تو کروڑوں روپے لگائے ہیں, انہوں نے تو اتنی محنتیں کی ہیں وہاں پر. یہ مجھے بڑا جو ہے وہ دکھ پہنچا اپنے بچوں کے لیے. اور ٹاپ آفیشل سے میری تو اس طریقے کی کوئی میٹنگ نہ ہوئی ہے, نہ ہی میں اس طریقے کی کوئی وہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں, اگر اسٹوڈنٹ کے حق میں بات کرنے کی کہیں پہ بات آئے گی تو انشاءاللہ میں ضرور اس پہ بات کروں گا, جہاں پر بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب نے پورا پس منظر بھی بیان کر دیا, واقعہ کیا ہوا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کیا مشکلات ہیں, پاکستان واپس آئے ہیں, اور ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہونے سے کیسا کس انداز میں بچایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ رہے گا, اور ہم ان کو تکلیف دیتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل نہیں ہوتا.